سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ آوازیں بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمين۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ جب کہیں سے میسر نہ ہو سکون کی دولت، جب کہیں سے میسر نہ ہو سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں۔ جب کہیں سے میسر نہ ہو سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین عزیز وقار، خالق کائنات کا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ کروڑ مرتبہ درود و سلام مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، احمد مختار، لا مکان کے شاہ سوار، شب اسرا کے دلہا، مال کے ہر دو سرا، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، خوشبوئے کائنات، حسن کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، مقصد باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑہ درود و سلام کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سر اس کی مقدس بارگاہ میں جھکتا ہے دنیا دار لوگوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات نے خالق کائنات کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اللہ کے پیارے محبوب، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے، محبوب علیہ السلام کو رمضان کے بعد تمام مہینوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے برکتوں والا جو مہینہ جس کو حضور محبوب رکھتے رمضان کے بعد، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام شعبان کے مہینے سے اس طرح محبت فرماتے، شعبان کے مہینے سے اس طرح پیار کرتے، صحابہ کرام فرماتے کہ حضور سارے مہینے شعبان کے روزہ رکھتے، شعبان کے مہینے کے سارے روزے رکھتے۔ اللہ اکبر، اتنا محبوب مہینہ ہے شعبان کا۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے شعبان کے پہلے 3 اور شعبان کے آخری 3 روزے رکھے، قیامت والے دن وہ محبوب علیہ السلام کی اس بندے کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے، جب شعبان کا چاند نظر آتا، جب شعبان کا مہینہ آتا، تو سارے کام کاج چھوڑ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، ہم روزے رکھتے اور رمضان المبارک کا استقبال کرتے۔ اللہ اکبر، اتنا یہ محبوب اور اتنا یہ مقدس مہینہ ہے۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں بھی اعتکاف کیا، محبوب علیہ السلام نے شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر، شعبان اتنا محبوب علیہ السلام کو محبوب مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، تو بات کر رہا تھا، جب کہیں سے میسر نہ ہو سکون کی دولت، ہر بندہ سکون تلاش کر رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، ہر بندے کی کوشش یہ کہ مجھے سکون مل جائے۔ جب کہیں سے میسر نہ ہو سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں۔ تو یہ مقدس مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ اس مہینے میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، رمضان مبارک کے استقبال کیا جائے، اس میں نفلی روزے رکھے جائیں، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو، کیونکہ حضور اس مہینے کو محبوب رکھتے ہیں۔ یا یوں سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، یہ مہینہ جو ہے یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، انسان جو ہے وہ اس مہینے میں توبہ کر کے اپنے رب کا جو ہے وہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا،
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ تو آپ رات کو جب اپنے بستر پر سوتے نا تو اس طرح گلاب کے یہ جو تازہ پھول ہیں یہ اپنے سیج پر بچھوا کر تازہ اور گلاب کے پھولوں کی سیج پر سویا کرتے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تازے پھول آنے کنیزوں نے بچھانے اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی سیج پر آ کر سوتے. ایک دن کنیز جو گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھا رہی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آنے میں ابھی وقت ہے تو کیوں نہ میں بھی یہ چیک تو کروں گلاب کے پھولوں کی سیج پر سونے کا مزہ کیا ہے. جو بندہ کانٹوں پر سوتا ہو، جو بندہ زمین پر سوتا ہو، جو بندہ چارپائی پر سوتا ہو، زمین پر سوتا ہو، کانٹوں پر سوتا ہو، تو اس کے لیے پھولوں کی سیج پر سونا ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ اکبر. جب پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آنے میں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، وہ کنیز جو ہے گلاب کے پھولوں کی سیج پر جب لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی. بابا جی اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو اسے پتہ نہ چلا وقت کیسے گزر گیا. زمین سخت زمین پر سونے والی جب گلابوں کے نرم و نازک پتیوں پر وہ لیٹی، پھر گلاب کے پھولوں کی مہک خوشبو نے جب سانسوں کو چھوا، سانس معطر ہوئے، خوشبودار ہوئے، تو کنیز کو پتہ نہ چلا کب وہ سوئی اور کتنا وقت گزر گیا. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو دیکھا وہ کنیز گلابوں کے پھولوں کی سیج پر سوئی ہے. بادشاہ تھا وقت کا، بڑا غصہ لگا. کنیز کی جرت کیسے بڑھی کہ وہ گلاب کے پھولوں کی سیج پر سوئے. آپ کے پاس ایک درہ تھا، کوڑا تھا، آپ نے نکالا اور زور سے اس کنیز کو جب مارا تو کنیز جو ڈر گئی. وہ جو خواب غفلت میں تھی، گلاب کے پھولوں کی سیج پر جب وہ سوئی تو اسے پتہ نہ چلا وقت کیسے گزر گیا. جب حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کوڑا مارا تو ایک دم وہ ڈر کر اٹھی نا، لیکن وہ کنیز بڑی دنا تھی. وہ کنیز جو ہے وہ بڑی دنا تھی. کبھی کبھی نا انسان کی زندگی بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے. ایک جملہ وہ سنتا ہے تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. اور کبھی کبھی انسان ساری زندگی تقریریں سنتا رہتا ہے، ساری زندگی مسئلے سنتا رہتا ہے، لیکن جو ہے اسے جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. کنیز بڑی دنا تھی. اس نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادم، توجہ کرنا، بڑا قیمتی جملہ ہے. میں تو گلابوں کی اس سیج پر جو ہے وہ چند لمحے لیٹی تو اس کی سزا مجھے یہ ملی جو تو نے مجھے دی، اس کی مجھے یہ سزا ملی، تو جو اتنے عرصے سے اس کے اوپر سو رہا اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کیا ہوگی؟ کنیز بڑی دنا تھی. میں تو چند لمحے سوئی تو مجھے یہ سزا ملی.
تو جو اتنے عرصے سے بادشاہ گلاب کے پھولوں کی سیج پر سو رہا ہے، پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا وقت کا بادشاہ ہے، سارا کچھ اتارا، اپنا تاج بھی اتار کر جناب علی رکھا، اپنا جبہ کبا سب کو چھوڑا، کہا اب میں نے جو ہے وہ اس بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وزیر پیچھے پیچھے، حضور ہوا کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتائیں اس کنیز نے کیا کہا ہے جو آپ کو اس کی بات نے تکلیف دی؟ آپ بتائیں اس کا سر قلم کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، اس کا سر قلم نہیں کرنا، اس نے جو ہے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ سارا کچھ چھوڑا، جنگلوں کی طرف نکل گئے، پیچھے لشکر بھی پیچھے، فوج بھی، وزیر بھی، سارے پیچھے۔ حضور آپ بادشاہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، درویشی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ فرمایا اصل زندگی کی سمجھ اب آئی ہے۔ اور اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا نا، غریب لوگ جو ہیں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پوچھو وہ کیوں؟ وہ اس لیے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں، اربوں خربوں کے مالک ہیں، انہیں تو حساب دیتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا۔ تو غریب جو آدمی وہ کہے گا کہ پروردگار روزانہ تو تازی دیتا تھا، روزانہ تازہ کھا کے تیرا شکر ادا کرتے تھے، بس یہ حساب ہے۔ روزانہ تو تازی دیتا تھا اور تیرا نام لے کر تازی کھاتے تھے اور تیرا شکر ادا کرتے تھے، یہ حساب ہے۔ تو رب فرمائے کہ جا تو جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت والے دن قرآن پاک میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ اگر ایک ذرے کے برابر ریت کا جو ذرہ ہے نا، اس سے چھوٹی بھی تم نیکی کرتے ہو، چھوٹی اس سے بھی نیکی کرتے ہو، تو اللہ اس نیکی سے بھی واقف ہے، اللہ اس نیکی سے بھی واقف ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں گناہ کر لوں اور مجھے کون پوچھے گا، کون میری پکڑ کرے گا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ تیرے ایک جو ذرہ سے بھی چھوٹا جو تیرا شر ہے نا، جو تیرا گناہ ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں جو ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا، بلکہ لوگوں کے خالق سے ڈرنا ہے، مخلوق سے نہیں، خالق سے ڈرنا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ ضرور سوچنا ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ ذرے کے برابر، ذرے سے چھوٹی نیکی کو بھی جانتا ہے اور اس گناہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دہلی کے اندر نا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور ان کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی دہلی کے اندر۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا التمش، بہت بڑا مسلمانوں کا جرنیل گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، جس طرح ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، اسی طرح جو ہے وہ التمش جو ہے ایک دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بیعت کی مرید ہو گئے، تو عرض کی حضور اب آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، کہاں آپ اور کہاں میں، حضور یا مجھے اپنے پاس بلا لے تو یا پھر آپ جو ہے وہ اپنا ڈیرا جو ہے میرے قریب کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہم اپنا جو ڈیرا ہے نا وہ آپ کے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی اپنا جو ہے وہ ڈیرا قریب کیا تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو دیکھ کر اللہ کا ولی جو ہے وہ قریب آ گئے، جس طرح دنیا دار لوگ باتیں کرتے ہیں یہ ولی اس کا کیا کام ہے،
بادشاہ کے قریب جانا اور سلسلہ اللہ اکبر۔ التمش کو اپنے پیر سے جو ہے نا وہ محبت اس طرح ہو گئی کہ اپنے پیر کو دیکھے بغیر جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ ایک مثال دی، اتنی محبت جو ہے وہ ہوگی۔ اور جو پیر نے کہنا، اور جب التمش حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب مرید ہوئے نا تو پھر اسلام بر صغیر کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور بڑا عدل و انصاف ہوا۔ اس دور میں بڑا عدل و انصاف کیا گیا۔ جب دیکھا ہندوؤں نے کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیلی جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جہاں سے اسلام نکلتا ہے، جو التمش بادشاہ کا پیر کہتا ہے وہی التمش کرتا ہے، تو کیوں نہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم جڑ کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ ہندوؤں نے پلان بنایا، پلان بنانے کے ساتھ مسلمانوں کو خریدا، مسلمانوں کو خریدا۔ مسلمان جب خریدے، ہر دور میں مسلمان جو ہے نا وہ بکتے رہے۔ توجہ کرنا میری طرف، ہر دور میں مسلمان بکتے رہے، کاش مسلمان نہ بکتا۔ ہر دور میں مسلمان کو خریدا گیا۔ اب پلاننگ کیا کی؟ ہندوؤں نے پلاننگ یہ کی کہ جو التمش بادشاہ کا پیر ہے نا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر ایسا الزام لگائے کہ یہ ثابت ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے جب پلاننگ کی، التمش دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، توجہ کرنا، دربار کے اندر بیٹھا ہے التمش، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ ایک دم جو ہے دروازے پر کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، توجہ کرنا، چیخنے کی آواز آتی ہے۔ التمش بادشاہ جو تھا اس نے کہا پتہ کرو فوراً کون ہے باہر جو اتنی درد بھری آواز میں رو رہا ہے۔ اور اس وقت دروازے پر وہ بڑے بڑے ٹل کھڑکائے جاتے تھے جب کوئی ایسا ہنگامی مسئلہ ہوتا۔ فوراً گئے تو دیکھا تو ایک خاتون ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گود میں 2 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ تو التمش بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، میں تو برباد ہو گئی۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح۔ کہا میری عزت جو ہے وہ لٹ گئی ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے، میں برباد ہو گئی ہوں۔ پوچھا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا ایک غیر محرم نے، ایک جو غیر محرم تھا وہ میرے ساتھ زبردستی اس نے کوئی معاملہ کیا، میں حاملہ ہوئی، یہ 2 ماہ کا بچہ ہے، اس سے پیدا ہوا۔ اب اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے وہ اس بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ بچہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن مجھے پتا کہ آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، میں نے اگر اس بندے کا نام بتایا تو آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ اب مجمع لگا ہو، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو اور ساتھ یہ بات بھی کی جائے، تو التمش بادشاہ نے کہا اس کا ذرا نام تو لو، میری سلطنت کے اندر تیرے ساتھ اتنا بڑا ظلم، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جب یہ بات کی، کہا بادشاہ اپنے جملوں پر قائم رہنا، میں نے اس کا نام لیا تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی۔ پوچھا کون ہے وہ؟ کہا وہی جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارے پیر و مرشد جنہوں نے اپنے سر پر ایک عظیم پگ سجائی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، جب دنیا سو جاتی ہے اور رات کی جب آدھا پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مجھے بلاتا ہے، اس وقت وہ مجھے بلاتا رہا، تمہارے پیر و مرشد نے یہ کیا۔ اب یہ بات سنی، وہ پیر کو دیکھے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا تھا، پیر سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اور ہر دور میں یہ جال بنے گئے۔ اور سب سے بدبختی والی بات یہ ہے کہ ہر دور میں مسلمان بک گئے۔ اچھا اب یہ اس عورت نے بات کی، وہ جو ہندو عورت تھی، تو ساتھ ہی جو نا وہ جو خریدے گئے لوگ تھے دربار میں 4 بندے کھڑے ہو گئے۔
4 بندے کھڑے گئے، انہیں کھڑے ہو کے مسلمانوں نے 4 مسلمان کھڑے ہو کر انہیں گواہی دی کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں، تہجد کے وقت جب دنیا سو جاتی تھی تو اس وقت یہ ان کے پاس آتی تھی، یہ انہی کا بچہ ہے۔ اب گواہ بھی جو ہے وہ بھی تیار، اور قاضی جو تھا وہ بھی بکا ہوا، اور پورا ایک جو ہے نا وہ اسلام کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ جال بنا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلایا گیا تو جیسے آپ دربار میں، پہلے جب دربار میں آتے تو آپ سواری پر سوار ہو کر لوگ کبھی آپ کے نا جبے کو چومتے اس طرح کر کے، کبھی جبے کو چومتے کبھی ہاتھوں کو، اور آج وہی بادشاہ کے دربار میں پیر ایک مرید کے دربار میں ایک مجرم کی حیثیت سے جب آیا تو ساتھ وہ گواہ جو ہے وہ بھی کھڑے ہوئے، کہا ہاں جی ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ جب یہ بات سنی، وہ عورت کہے کہ بچہ جو ہے یہ پیر صاحب کا ہے، آپ کے پیر و مرشد کا ہے، 4 مسلمان گواہی دینے والے ہیں۔ قاضی کہتا ہے جی میں فیصلہ سناتا ہوں، توجہ کریں، قاضی کہتا ہے میں فیصلہ سناتا ہوں کہ واقعی جب گواہ موجود ہے تو فیصلہ کرنا چاہیے، ساری پلاننگ اور جال کے تحت یہ معاملہ ہوا۔ تو آپ نے اپنے بادشاہ التمش سے کہا کہ مجھے 1 رات کا وقت دیا جائے، 1 رات کا وقت دیا جائے۔ تو جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو 1 رات کا وقت دیا گیا، رات کو مصلی بچھایا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے پروردگار تو جانتا ہے نا میں بے گناہ ہوں، اور میں خود یہاں پر نہیں آیا، یہاں پر جو ہے وہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے دین کی تبلیغ کے لیے، مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، اور ان کو تیرے محبوب نے مدینے سے بھیجا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں، تے جے تسی انج راضی ہو تو میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور تسی میں نے اس واسطے کلیا سی کہ میرا پیچھا بھی نہیں کرنا، پیر تے اپنے مریداں دے سر تے ہوندے نے، تے میرے نال اینا بڑا مسئلہ بن گیا تے تسی پہنچے نہیں ہے۔ اے شکوہ اپنے پیر نال کرن، اکھ بند ہوندی تے پیر خواب وچ آ جاندا ہے، فرمایا اسی بھی پہنچ رہے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پیر مریداں دے سر تے ہوندے، مرید پاویں جھوٹے ہون یا سچے، سمجھ آ رہی؟ فرمایا اسی بھی تیرے مگر آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ساڈا انتظار ضرور کرنا۔ وقت ختم ہو گیا، صبح جدو دربار دے وچ پہنچے وہ مسلمان گواہ بھی وہ بھی اتنے آ گئے، وہ فیصلہ سنان واسطے، جدو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے فرمایا کہ میرا مرید جڑا نا سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، میرا مرید یہ کام نہیں کر سکتا۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا انہاں دے بڑے، حضرت باعزید بسطامی دا واقعہ، بڑے بڑے معاملات اللہ دے ولیاں تے، لیکن جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے، جڑا عالم ہوندا ہے نا، قرآن پاک وچ اے اللہ دے خوف تو ہمیشہ ڈرتے رہندے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی طرف دیکھا جڑا 2 ماہ کا بچہ ہے، اس عورت کو پوچھا ہے کہ اے بچہ جڑا ہے کیندا ہے؟ کہہ جی تواڈے مرید دا بچہ ہے تے انہاں دے پیر دا ہے، تے اے مسلمان گواہ نے، تے سامنے قاضی جڑا نا فیصلہ کرنے واسطے تیار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر، فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جدو یوسف علیہ السلام تے الزام لگا سی تو ادو بھی ایک بچے نے گواہی دیتی سی، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ مالک ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جدو یوسف علیہ السلام تے الزام لگا تے گواہی ایک بچے نے دیتی، تے جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہا تے یہ معاملہ آیا تو گواہی ایک بچے نے دیتی، ٹھیک ہے؟ اس بچے نے بول کے دسیا
پارہ نمبر 16 سورۃ مریم رکوع نمبر 2. انی عبداللہ، فرمایا کہ میں تے اللہ دا بندہ ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے نا، گواہی دیتی، فرمایا کہ اے میرے پروردگار اگر یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی تو گواہی دے سکنا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی پاک دامنی دی گواہی دے سکنا ہے، حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ دی پاک دامنی تے قرآن دی آیتاں نازل کر سکنا ہے، تو پھر تو اپنے بندے واسطے گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اپنے بندے واسطے پاک دامنی دی گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا اے میرے پروردگار اس بچے نے حکم فرما کہ تیری اجازت نہ بولے. اور 2 مہینے دا بچہ بول کے دسدا ہے، کہندا ہے کہ میرا والد او مجمع دے اندر بیٹھا، میں ان دا بیٹا میں، اے پاک تے پاکیزہ لوگ نے، اے پاک تے پاکیزہ لوگ نے. اللہ اکبر. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تو پھر بھی پردے پاندا، پھر بھی پردے پاندا. کہ مالک دا کرم نہیں کہ ہم سارے یہاں پر جمع ہیں، کسی کے عیب کا پتہ نہیں ہے، اور یہی پردہ اگر اٹھ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اتنے ہمارے گناہ ہیں، لیکن ہمارے رب نے ان کے اوپر جو ہے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر جو ہے تو پردہ ڈالا ہوا ہے. اور ساتھ ہمیں یہ بھی حکم فرمایا جب تم کسی کا عیب دیکھو تو تم بھی اس کے اوپر پردہ ڈالو. اے میرے پروردگار اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا آج دنیا میں تو اس کے اوپر پردہ ڈال، جب حشر کا میدان لگا ہوگا نا، جب ساری دنیا جمع ہوگی، تیرے عیبوں کے اوپر میں پردہ ڈالوں گا، تیرے عیبوں کے اوپر میں پردہ ڈالوں گا. اور پھر جب انسان پردہ ڈالتا ہے تو پھر رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے 2 لوگوں کو تلاش کیا ہے، لیکن تلاش کرنے کے باوجود مجھے وہ 2 لوگ نہیں ملے. کتنے لوگوں کو تلاش کیا ہے؟ 2. سارے مل کے بولو کتنے لوگوں کو؟ 2. ساری زندگی 2 لوگوں کو میں نے بڑا تلاش کیا، لیکن مجھے 2 لوگ نہیں ملے ہیں. نمبر 1 وہ شخص جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ کہے کہ یار میں تو غریب ہو گیا ہوں، کہتے میں نے بڑا تلاش کیا ہے. جس بندے سے بھی ملا نا اس نے کہا کہ یار میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ نے میرے بخت بلند کر دیے، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ عطا کیا ہے، میں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے اللہ نے مجھے انعام بھی عطا کیا ہے، مال بھی عطا کیا ہے اور اپنا قرب بھی نصیب کیا ہے. فرمایا ساری زندگی تلاش کرتا رہا، مجھے آج تک وہ بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور میں غریب ہو گیا. نہ، آج تک ایسا بندہ نہیں ملا. اور نمبر 2 دوسرا وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور کہے کہ میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے. کسی پر ظلم کیا ہو اور کہے کہ میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. مولانا خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت ڈاڈا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، لیکن جدوں دی پکڑ آندی ہے نا تو پھر بڑے بڑے فرعون جڑے نے انہاں دی بھی چیخاں نکل جاندی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا، مجھے ایسا بندہ نہیں ملا جس نے ظلم کسی پر کیا ہو، کہا ہو کہ میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے. اللہ اکبر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک خوبصورت محل تیار کروایا. اس محل کو تیار کرنے کے لیے کافی سال گزرے. جب وہ محل تیار ہوا، توجہ کرنا، وزیر نے کہا کہ حضور وہ محل تیار ہو گیا ہے. بادشاہ اس محل کا نظارہ کرنے کے لیے جب آیا، محل کو دیکھا، مسکرایا، بڑا خوش ہوا اور کہا کہ واقعی ایسا بے مثل و بے مثال آپ نے تیار کیا. جب اس کی بالکونی میں پہنچا کہا کہ نظارہ تو بڑا خوبصورت ہے، منظر تو واقعی دلکش ہے، لیکن وہ سامنے جو دور سے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے نا،
یہ اس محل کی خوبصورتی اور اس کے نظارے کو جو ہے وہ داغدار کر رہی ہے. اس جھونپڑی کو جو ہے نا یہاں سے اٹھا دیا جائے. اب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا. اب وہ جو جھونپڑی تھی، توجہ کرنا، وہ ایک بوڑھی مائی کی تھی. صبح وہ نکلتی اور اپنا جو رزق تلاش کرتی، روٹی وغیرہ مانگ کر جب لاتی، آ کر اپنی کٹیاں میں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی، اللہ ادا کرتی. اس کٹیا میں، اس جھونپڑی میں وہ اکیلی رہ رہی تھی. تو جب بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، تو مائی صبح جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ چلی جاتی ہے. جب واپس آتی ہے تو دیکھتی وہاں پر اس کی جھونپڑی نہیں ہے. توجہ کرنا، وہاں پر اس کی جو ہے وہ جھونپڑی نہیں ہے. مائی پریشان ہو جاتی ہے. صبح جب گئی تھی رزق کی تلاش میں تب تو یہاں تھی، جب واپس آئی ہوں یہاں جھونپڑی نہیں ہے. اور گھر جو ہے نا وہ چڑیوں کا ہو، پرندوں کا ہو، مٹی کا ہو، یا پختہ عمارت یا کوٹھی ہو، یا ایک چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو، گھر تو پھر گھر ہی ہوتا ہے نا. گھر انسان کو بھی بڑا پیارا ہے، پرندوں کو بھی بڑا پیارا ہے. آپ کسی کے گھونسلے کو یا کسی کے گھر کو ہاتھ لگا کر تو دیکھو، چیخیں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. بوڑھیا نے کہا صبح گئی تھی تو یہاں موجود تھی، جب واپس آئی تو یہاں پر میرا گھر نہیں ہے. آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی اے میرے پروردگار، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو چاہے تو یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے. تو چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے. تو چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. تو چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے. پھر میں یہاں نہیں تھی لیکن تو یہاں تھا. میرا گھر کدھر گیا؟ میری کٹیا کدھر گئی؟ اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہاں تھا. تو ہر وقت یہاں رہنے والا تھا. میرے ساتھ انصاف کیا جائے، اگر میرا گھر یہاں نہیں رہے گا تو پھر جس نے میرا گھر یہاں سے اٹھایا پھر اس کا بھی نہیں رہنا چاہیے. اور پتہ چلا مظلوم کے درمیان اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. کسی بڑے جبار قہار، کسی طاقتور بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ہم دنیا دار بڑے بڑے امیر لوگوں سے، بڑے بڑے پاور والے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن مظلوم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کہا میں یہاں نہیں تھی لیکن تو یہی تھا نا، تو دیکھ رہا تھا. میرے ساتھ انصاف کیا جائے، مجھے انصاف چاہیے. جب بڑھیا نے یہ رو کر کہا اللہ اکبر، میرا تو دل کہتا ہے کہ پھر جو ہے وہ آسمان بھی جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہوگا. رب نے فرمایا جبریل، عرض کی یا رب جلیل، فرمایا سدرہ کو چھوڑ. مولا کیا ہوا؟ فرمایا بڑھیا نے پکارا ہی اس انداز سے ہے نا مجھے. بڑھیا نے، میری بندی نے مجھے پکارا اس انداز سے ہے کہ اگر بڑھیا کا گھر وہاں سلامت اس نے نہیں چھوڑا نا تو پھر ان کا محل بھی الٹ دیا جائے. اللہ کا پھر ان کے محل کو بھی الٹ دیا. پتا چلا کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے نا تو پھر مظلوم کے اور اس کے رب کے درمیان میں پھر پردہ نہیں ہوتا ہے. وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کا رب جب وہ اس کی بات کو سن رہا ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا سے جو ہے وہ ڈرے. حضرت سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے
सारी जिंदगी दो लोगों को तलाश किया। कितने लोगों को तलाश किया है? कितने लोगों को तलाश किया है? दो लोगों को तलाश किया है, लेकिन तलाश करने के बावजूद मुझे दो लोग नहीं मिले। नंबर एक, जिसने राह खुदा में खर्च किया हो और कहे कि यार मैं तो गरीब हो गया हूँ, मुझे तो खसारा हो गया, पर मैं आज तक मुझे ऐसे बंदा नहीं मिला। जिसने भी जितना भी खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह ने उसे और नवाजा, अल्लाह ने उसे और अता किया है। और सबसे बेहतरीन सदका आपको बताएं, सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया जो तंगदस्ती के हाल में दिया जाए। पूछा वो कैसे? कहा कि आपके पास खाने के लिए एक ही रोटी है और मांगने वाला बाहर साइड खड़ा हो गया है। अब इम्तिहान ये है कि वो मैं खुद खाऊं या मांगने वाले को दूं, वो खुद खाऊं या मांगने वाले को दूं। फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका तंगदस्ती का आलम है कि सदका देने के लिए भी कुछ नहीं है, मांगने वाला खड़ा है। फरमाया जब तुम उस हाल में सदका करोगे ना, अल्लाह कबूल भी करेगा और वापस अता भी करेगा। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया हो वो हमेशा कामयाब हुआ। और नंबर दो, जिसने जुल्म किया हो किसी पर और वो ये कहे कि मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया है, मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा, बल्कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, वो फौरन जो है वो उसकी जो है वो पकड़ हुई है। जो हदीस पाक मैंने आपके सामने तिलावत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बोर्ड पर भी लिखी हुई है, शाबान शाहरी व रमज़ान शाहरुल्लाह। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। जिस तरह हजूर सारे नबियों में सबसे अफजल और आला है ना, इसी तरह हजूर ने फरमाया रमज़ान के बाद जो शाबान है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद महीना है, सबसे महबूब महीना है। और हजूर सबसे ज़्यादा इस महीने में रोज़े रखते थे। रमज़ान के अलावा हजूर सबसे ज़्यादा रमज़ान शबान के महीने में जो है वो रोज़े रखते थे। ये शबान का महीना है, इसमें जो है वो तिलावत करनी चाहिए कुरान पाक की, इसमें सदका खैरात करना चाहिए और इसमें रोज़े रखने चाहिए। एक तो रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है कि रमज़ान के हमने रोज़े कैसे रखने हैं। और दूसरा अभी से अपना जो है ना वो एक शेड्यूल बनाए, हमने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, 5 नमाजें भी पढ़नी है, अल्लाह के राह में सदका खैरात भी करना है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी भी करना है और महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भी पढ़ना है। और कभी भी अपने से किसी के साथ भी नहीं लड़ना चाहिए और कमज़ोर के साथ तो वैसे भी लड़ना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह मैंने वाक़या बयान किया बूढ़ी माई वाला, मजलूम की बद्दुआ से डरना है, मजलूम की बद्दुआ से डरना है। अल्लाह और मजलूम के दरमियान में कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करते हैं, वो पता नहीं आसमान पर रुक जाती है, वो पहुंचती है, वो नहीं पहुंचती है, लेकिन जो मजलूम है ना, जब हाथ उठाता है ना तो फिर जो है वो फौरन वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम समझने की तौफीक ता फरमाए और हम सब को अमल की भी तौफीक ता फरमाए। तमाम दो सुन्नतें अदा कर लें।